کسی عورت کو تعجیل کے طور پر دی جاتی ہے تو اگر شوہر نے عورت کو مہر معجل ادا کر دیا یا اتنی مقدار ادا کر دی جو اس جیسی عورت کو بطور تعجیل دی جاتی ہے تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ شوہر اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکتا ہے۔ یہاں سفر پر لے جانے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شہر سے منتقل کر کے وہاں لے جا سکتا ہے جہاں خود سکونت پذیر ہو۔ تو حکم یہی ہے، ظاہر الروایہ کے اعتبار سے حکم یہی ہے کہ شوہر کو حق ہے کہ بیوی کو اس کے وطن سے منتقل کر کے اپنے ساتھ وہاں لے جائے جہاں وہ خود رہتا ہے، چاہے وہ دوری مدت سفر سے کم پر ہو چاہے مدت سفر سے زیادہ پر ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ انہیں وہاں بساؤ جہاں پر تم خود بستے ہو۔ لہذا ایسی صورت میں بیوی کا گھر شوہر کے گھر سے چاہے مسافت سفر پر ہو چاہے مسافت سفر سے کم پر ہو، شوہر اس بیوی کو وہاں پر لے جا سکتا ہے۔ لیکن فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر شوہر اس عورت کے ساتھ سفر کرنا چاہے تو شوہر پہلے عورت سے رضامندی لے، بغیر رضامندی کے شوہر اس بیوی کو مدت سفر سے زیادہ پر نہیں لے جا سکتا۔ مثلا بیوی کا مائکہ اور بیوی کی سسرال کے درمیان اگر مدت سفر ہے تو بیوی کی رضامندی کے بغیر نہیں لے جا سکتا۔ ہاں اگر مدت سفر سے کم ہے تو مدت سفر سے کم میں بالاتفاق شوہر کے لیے یہ اختیار ہے کہ اس کو سفر میں لے جا سکتا ہے۔ تو فقی ابو اللیث نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر مدت سفر پر ہے سسرال تو شوہر جو ہے وہ اس کو وہاں نہیں لے جا سکتا ہے، جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے۔ لیکن ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اس کو لے جا سکتا ہے سفر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ انہیں وہاں بساؤ جہاں خود بستے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فقی ابو اللیث کے مقابلے میں اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور عرف بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ شوہر عورت کو وہیں لے جاتا ہے کہ جہاں وہ خود رہتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کا بھی رواج یہی ہے کہ شوہر کا گھر بیوی کے گھر سے خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، بیوی کا مائکہ ہو یو پی میں اور اس کی سسرال ہو مہاراشٹرا میں، تو بیوی جو ہے وہ مہاراشٹرا میں ہی جاتی ہے۔ لہذا اگر شوہر نے مہر معجل ادا کر دیا ہے یا اتنی مقدار ادا کر دی ہے تو اس صورت میں شوہر جو ہے وہ عورت کو سفر پر لے جا سکتا ہے۔ ملا لیجئے وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا، اور شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ سفر کرے بعد ادائی مہر معجل کی ادائیگی کے بعد، فی ظاہر روایت ظاہر الروایہ میں۔
اے بعد ادائے ما بجل تعجیلہ او قدر ما یعجل لمثلها فی ظاہر روایتی، یعنی اس کو ادا کرنے کے بعد، اس مہر کو ادا کرنے کے بعد جس کی تعجیل بیان کر دی گئی، یا اتنی مقدار کو ادا کرنے کے بعد جو اس جیسی عورت کو معجل دیا جاتا ہے ظاہر الروایہ میں۔ وکیل لا، اور کہا گیا ہے کہ نہیں، یعنی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ سفر کرے اس کی رضامندی کے بغیر۔ وہ بھی افطل فقیہ ابو اللیث، اور اسی پر فقیہ ابو اللیث نے فتویٰ دیا ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا دُونَ مُدَّتِهِ، اور شوہر کے لیے جائز ہے، وَلَهُ ذَلِكَ، اور شوہر کے لیے یہ جائز ہے کیا، کہ عورت کے ساتھ سفر کرنا، کہ عورت کو سفر میں لے جائے، کہاں، فیما دون مدتی، مدتی میں حاضمی کا مرجع سفر، مدت سفر سے کم کے، مدت سفر سے کم میں، اے لہو نقلھا فیما دون مدت سفر، یعنی شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کو منتقل کرے مدت سفر سے کم میں۔ مدت سفر کیا ہے؟ 92 کلومیٹر سے اگر کم میں لے جانا چاہ رہا ہے تو وہ لے جا سکتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بتائیے مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی حضرت۔ اچھا آگے دیکھیے پھر، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ فَفِي أَصْلِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إِجْمَاعًا، اور اگر دونوں نے اختلاف کیا مہر میں تو اصل مہر میں اگر اختلاف ہوا تو مہر مثل اجماعاً واجب ہوگا۔ یہاں پر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی چند صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے مہر کے سلسلے میں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اختلاف اصل مہر میں ہو کہ بوقت نکاح مہر کے مقرر کرنے میں ہو، کہ ایک جو ہے وہ مہر کے متعین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مہر کے غیر متعین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے مہر متعین ہوا تھا اور ایک کہہ رہا ہے مہر متعین نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایک صورت یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ مقدار مہر میں ہو، مثلا بیوی کہہ رہی ہے کہ مہر 2000 مقرر ہوا تھا، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں، مہر جو ہے وہ 2000 نہیں بلکہ کم ہوئے تھے، 1000 مقرر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اس کی بھی دو قسمیں، کہ جو اختلاف ہو رہا ہے یہ حالت نکاح میں ہو رہا ہے یا طلاق ہونے کے بعد ہو رہا ہے۔ بیوی اور شوہر میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ حالت نکاح میں، کہ نکاح بھی برقرار ہے تو اختلاف ہو رہا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اختلاف ہوا، پہلے تو ان میں اختلاف نہیں ہوا، پہلے تو معاملہ چلتا رہا، لیکن جیسے ہی طلاق دی گئی تو اب عورت کہنے لگی کہ جو ہے وہ مسمہ تھا، شوہر کہہ رہا نہیں مسمہ نہیں تھا، عورت کہہ رہی 2000 تھا، شوہر کہہ رہا نہیں 2000 نہیں 1000۔ یوں ہی اس کی بھی چند صورتیں ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہوا، تو اب ایک کے زندہ ہونے کی حالت میں ہوا، اور اس کے جو مر گیا ہے اس کے ورثہ کے درمیان اختلاف ہوا، یا یہ ہے کہ دونوں اس دنیا کے اندر نہیں رہے بلکہ ورثہ میں، دونوں کے ورثہ میں، بیوی کے ورثہ اور شوہر کے ورثہ میں اختلاف ہوا۔ تو یہ اختلاف کی چند صورتیں ہیں، ہر ایک کا بیان رفتہ رفتہ آ رہا ہے۔ اس متن میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان مہر میں اختلاف ہوا، بئی معنی کہ اصل مہر میں اختلاف ہو رہا ہے، کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک کہہ رہا ہے کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، مہر جو ہے وہ عقد کے وقت مقرر ہوا تھا، تو اگر
ان میں سے کوئی بینہ کو قائم کر دے تو اگر ان میں سے کوئی ایک بینہ کو قائم کر دے تو اس بینہ کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بینہ مقبول ہوگا۔ مثال کے طور پر شوہر کہہ رہا تھا کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور عورت کہہ رہی کہ مہر مقرر ہوا تھا، تو اگر شوہر جو ہے وہ بینہ کو قائم کر دے اس بات پر کہ مہر مقرر ہوا تھا تو شوہر کا بینہ قبول کر لیا جائے گا۔ اور اگر بیوی نے کہا تھا کہ مہر مقرر ہوا تھا اور عورت نے بینہ قائم کر دیا کہ ہاں مہر مقرر ہوا تھا، تو اس کے بینہ مقبول ہو جائے گا اور تسمیہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں اتنا اتنا مہر تھا۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا جب کہ بینہ قائم ہو گیا، اور اگر بینہ قائم نہ ہوا ہو تو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قسم لی جائے گی۔ بھائی دونوں میں سے کوئی بھی بینہ قائم نہ کر سکا تو صاحبین کے نزدیک قسم لی جائے گی، جو کہ انکار کر رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ جو ہے مدعی پر ہوتا ہے، جو دعویٰ کر رہا تھا کہ مقرر ہوا ہے وہی مدعی ہوا، تو اگر وہ بینہ قائم نہ کر سکا تو اب جو انکار کر رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی کہ آپ قسم کھائیے کہ ہاں واقعتاً آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو جب اس سے قسم لی جائے گی تو اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو تسمیہ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، یعنی جو مقرر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر قسم کھا لی کہ ہاں میں اپنی بات میں سچ ہوں، صحیح ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں یا قسم کھاتی ہوں، تو اب اس صورت میں مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مہر مثل اس وجہ سے واجب ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے تو جھگڑے کا ارتفاع، جھگڑے کا اختتام جو ہے وہ مہر مثل کا فیصلہ کر کے کر دیا جائے گا، کیونکہ مہر مسمہ کا فیصلہ کرنا تو متاثر ہو گیا، تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس مسئلے میں منکر سے قسم نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک باب النکاح میں منکر سے قسم نہیں لی جاتی ہے، لہذا بغیر قسم لیے ہوئے ہی مہر مثل واجب ہو جائے گا امام اعظم کے نزدیک۔ کہ جیسے ہی اگر تسمیہ کا بینہ، تسمیہ پر بینہ اگر قائم نہ ہوا تو اب اس صورت میں مہر مثل بغیر قسم لیے ہوئے ہی واجب ہو جائے گا، تاکہ دونوں کے درمیان نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ آپ کے؟ جی حضرت، باب النکاح میں امام اعظم کے نزدیک قسم کیوں نہیں لی جائے گی بینہ سے، اس سے جو منکر سے؟ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ اصل نکاح میں کہ نکاح جو ہے ہوا یا نہیں ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ منکر سے قسم لی نہیں جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نکاح جو ہے وہ ایک اہم امر ہے، لہذا نکاح جو ہے وہ ایک امر اہم ہونے کی وجہ سے نکاح کو باب الحلب میں نہ لے جا کر کے اسے یوں ہی ثابت کر دیا جائے کہ اگر کہیں پر اگر بینہ قائم نہ ہو پا رہا ہے، بینہ قائم نہ ہو سکے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بینہ ایک نہ پیش کر سکا
تو اب بینہ پیش نہ کرنے کی صورت میں جو حکم ہوتا ہے وہ حکم جو ہے بغیر قسم لیے ہوئے ہی ثابت ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پر بینہ اگر کسی نے قائم کر دیا تو بینہ کے اعتبار سے بات پوری ہو جائے گی، بات مان لی جائے گی. لیکن اگر بینہ جو ہے وہ قائم نہ کر سکا ان میں سے کوئی، تو اب اس صورت میں قسم لی جانی چاہیے. لیکن قسم نہ لے کر کے جو حکم قسم کے ساتھ ثابت ہوتا وہی حکم جو ہے بغیر قسم لیے ہوئے ہی ثابت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ جی حضرت. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ، اور اگر دونوں نے اختلاف کیا مہر میں، ففی اصلی ہی، تو اگر اصل مہر میں ہو اختلاف، یجب مہر المثل اجماعاً، تو مہر مثل واجب ہو جائے گا اجماعاً. اے ان اختلافا، یعنی اگر دونوں جھگڑے، دونوں نے اختلاف کیا، فقال احدهما لم يسمى مہر، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا، وقال آخر قد سمی، اور دوسرے نے کہا کہ مقرر ہوا، فإن اقام البینۃ لا شک فی قبولها، تو اگر بینہ قائم کر دیا کسی نے بھی، لا شک فی قبولها، تو بینہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. وإن لم يقم فعندهما يحلف، اور اگر بینہ قائم نہیں کیا تو صاحبین کے نزدیک قسم لی جائے گی. فإن نقل ثبت دعوت تسمیتی، تو اگر انکار کر دیا تو تسمیہ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وإن حلف یجب مہر المثل، اور اگر قسم کھائی تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. وإما عند أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف لأنه لا يحلف في النكاح عنده فيجب مہر المثل، اور رہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مناسب یہ ہے کہ قسم نہ لی جائے، اس لیے کہ باب النکاح میں امام اعظم کے نزدیک قسم نہیں لی جاتی ہے. فیجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، یا مہر مثل واجب ہو جائے گا. اور چلیں آگے. ایک منٹ ہے حضرت. ایک منٹ رکو ذرا، ایک منٹ لائن پہ رہنا، جی لائن پہ رہنا بھی ایک منٹ. فی المہر، اگر شوہر و بیوی دونوں مختلف ہو گئے مہر میں، وفی قدر ہی اے قدر المہر، اور اگر ان دونوں نے اختلاف کیا مہر کی مقدار کے سلسلے میں، حالہ قیام النکاح، نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں، القول لمن شہد لہ مہر المثل مع یمینہ، تو قول اس کا ہوگا، بات اس کی مانی جائے گی کہ جس کی بات کا مہر مثل شاہد ہو، مع یمینہ، اس کی قسم کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر و بیوی دونوں نے اختلاف کیا مقدار مہر کے سلسلے میں، مثال کے طور پر شوہر کہہ رہا ہے کہ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت 1,000 روپے مہر کے بندھے تھے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں، جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ مہر کے 2,000 روپے بندھے تھے. تو شوہر کہہ رہا ہے 1,000، بیوی کہہ رہی ہے 2,000، لیکن یہ نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں ہو، چاہے دخول ہو گیا ہو یا دخول نہ ہوا ہو. تو اب ایسی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ بیوی کی بات مانی جائے گی یا شوہر کی بات مانی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے وہ اس شخص کی مانی جائے گی کہ مہر مثل جس کا موافق ہو،
مہر مثل جس کی بات کا شاہد ہو تو اس سے قسم لے کر کے اس کی بات مان لی جائے گی. یعنی مہر مثل جو ہے اگر مان لیجئے مہر مثل جو ہے وہ 1000 ہے یا 1000 سے کم ہے تو اس صورت میں شوہر کی بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ 1000 بندے تھے اور یہاں پر مہر مثل جو ہے وہ 1000 ہے پورا یا 1000 سے کم ہے، مثال کے طور پر 9000 ہے، 8000 ہے، 7000 ہے، تو شوہر کی بات مانی جائے گی لیکن شوہر سے قسم لی جائے گی. شوہر قسم کھا لے کہ ہاں 1000 روپے ہی ہیں تو شوہر کی بات مان لی جائے گی. اور اگر مساوی ہو عورت کے قول کے، مہر مثل عورت کے قول کے موافق ہو، مثال کے طور پر مہر مثل ہو 2000 یا 2000 سے زائد، تو اب اس صورت میں مہر مثل شہادت دے رہا ہے عورت کی بات کی سچائی کا، لہذا عورت کی بات مانی جائے گی، یعنی 2000 روپے مہر کے مانے جائیں گے اور عورت کو 2000 روپے ملیں گے، لیکن عورت کی بات تبھی مانی جائے گی جبکہ عورت قسم کھا لے اور وہ کہے کہ ہاں واقعتاً اللہ کی قسم میرے مہر جو بندے تھے حالت نکاح میں، نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں تو 2000 روپے تھے، تو اس کی بات مان لی جائے گی. سمجھ میں آ گیا مسئلہ آپ کے؟ جی حضرت. جی حضرت. وفی قدر ہی حال قیام النکاح ہے، اور اگر اختلاف کیا مہر کی مقدار کے سلسلے میں حالہ قیام النکاح ہے، نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں، جس وقت نکاح برقرار تھا دونوں کا تبھی دونوں جھگڑے، اس لیے کہ نکاح قائم نہ ہو اس کے مسئلے اور آگے آ رہے ہیں. تو نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں القول لمن شہد له مہر المثل مع یمینہ، تو قول اس کا ہوگا کہ جس کے لیے مہر مثل شہادت دے مع یمینہ اس کی قسم کے ساتھ، اے ان کان مہر المثل مساویا لما يدعی الزوج او اقل من فالقول له مع الیمین، یعنی اگر مہر مثل مساوی ہو اس مقدار کے جس کا شوہر دعویٰ کر رہا ہے، او اقل من ہو یا کم ہو اس سے، فالقول له مع الیمین، تو قول شوہر کا ہوگا قسم کے ساتھ، بات شوہر کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِمَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اگر مہر مثل مساوی ہو اس مقدار کے جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے، او اکثر من، یا مہر مثل اس سے زیادہ ہو، مثال کے طور پر 2000 نہ ہو کر کے 2500 ہو، فالقول لها مع الیمین، تو قول عورت کا ہوگا مع الیمین قسم کے ساتھ. آگے بڑھیے. وَأَيُّ نَقَامَ بَيِّنَةٍ قُبِلَتْ شَهِدَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ أَوْ لَهَا. سنیے اب مسئلہ یہ بیان کیا کہ مقدار مہر میں ہی اختلاف ہوا دونوں میں نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں. اب رہا معاملہ بینہ کا. بینہ سمجھ رہے ہو نا، بینہ گواہی، گواہ. جی تو حضرت. زوج اور زوجہ میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کر دیا، نہیں دونوں نے نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک نے، وَأَيٌّ، شوہر و بیوی دونوں میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کر دیا اپنی بات پر. مثلا شوہر نے اس بات پر بینہ قائم کر دیا، گواہ اس بات پر پیش کر دیے کہ مہر 1000 تھا، یا عورت نے بینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ نہیں مہر جو ہے 2000 تھے، تو دونوں میں سے جس نے بینہ قائم کر دیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا اور اس کے بینہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. مہر مثل کسی کے بھی موافق ہو، اب اسے نہیں دیکھا جائے گا مہر مثل کو. مہر مثل چاہے عورت کی بات کا شاہد ہو
مہر مثل چاہے مرد کی بات کا شاہد ہو، مہر مثل چاہے عورت کے موافق ہو، مہر مثل چاہے مرد کے موافق ہو، اسے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ بینہ قبول کر لیا جائے گا اور بینہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، عورت جو ہے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، تو اگر اس نے بینہ قائم کر دیا تو مقبول ہوگا، اس لیے کہ بینہ جو ہے وہ اس لیے ہے ہی، جو مدعی ہوتا ہے عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے بینہ اسی کے ذمے ہوتا ہے، لہذا عورت نے جب بینہ قائم کر دیا تو بینہ مقبول ہو جائے گا، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی خفا نہیں۔ لیکن اگر شوہر نے تنہا بینہ قائم کیا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی بینہ مقبول ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بینہ کبھی کبھی جو ہیں وہ دفع یمین کے لیے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں، قسم کو ختم کرنے کے لیے، قسم کو دور کرنے کے لیے بینہ کبھی کبھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بینہ ہمیشہ دعویٰ پر ہی، اگر کوئی مدعی ہے تو وہی پیش کرے اور اسی کا بینہ مقبول ہو، بلکہ کبھی کبھی دعویٰ کے علاوہ پر بھی، انکار پر بھی بینہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، مثلا یمین کو دفع کرنے کے لیے، یمین کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے کہ جب کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہو، تو کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی، جس کے پاس امانت رکھی ہے اسے مودع کہا جاتا ہے، تو مودع کے پاس جب کسی نے امانت رکھی اور مودع نے بینہ کو قائم کر دیا اس بات پر کہ وہ مال ودیعت دے چکا ہے، مالک کو امانت کا مال دے چکا ہے مالک کو، تو اس کا بینہ مقبول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر اگر مودع اور مودع میں اختلاف ہو تو اس صورت میں مدعی جو ہے وہ مودع ہے اور منکر جو ہے وہ مودع ہے، تو مودع کے ذمے جو ہے وہ بینہ نہیں ہے بلکہ مودع کے ذمے میں حلف ہے، قسم ہے، لیکن اس سے قسم کو دور کرنے کے لیے، تو اس سے قسم کو ختم کرنے کے لیے اگر مودع نے ودیعت کے واپس کرنے پر بینہ قائم کر دیا ہے تو اس کا بینہ مقبول ہو جائے گا اور اس کے موافق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر شوہر نے تنے تنہا بینہ قائم کر دیا ہے، عورت نے بینہ قائم نہیں کیا ہے، تو اس شوہر کے بینہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ بینہ کبھی کبھی یمین کو ختم کرنے کے لیے بھی، یمین کو دور کرنے کے لیے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی حضرت۔ وَأَيُّ أَقَامَ بَيِّنَةٍ قُبِلَتْ، اور جس نے بینہ قائم کر دیا یا جس نے بھی بینہ قائم کر دیا قبلت، تو وہ قبول کیا جائے گا۔ کیوں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ بینہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے، تو زیادتی بینہ کے ذریعے ثابت ہو جائے گی۔ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً، تو اگر عورت نے بینہ قائم کر دیا تو مقبول ہو جائے گا۔ اسی لیے بیان فرمایا اور جس نے بھی بینہ قائم کر دیا تو مقبول ہوگا۔ شاہدہ مہر المثل لہو او لہا، مہر مثل عورت کی بات کی شہادت دے یا مرد کی بات کی شہادت دے۔ وذالک لأن المرأة تدعی الزیادۃ، اور یہ اس لیے کہ عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے۔ فإن اقامت بینۃ، تو اگر عورت نے بینہ قائم کر دیا قبلت تو مقبول ہوگا۔ وإن اقام الزوج وحدہ، اور اگر شوہر نے تنہا قائم کیا تو قبل و ایزن، تو بھی قبول کیا جائے گا۔ یہ وحدہ کی قید اسی لگائی ہے کہ اس صورت سے احتراز کرنے کے لیے جبکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کر دیا، تب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کیا ہے، تو اور اگر شوہر نے تنہا بینہ قائم کر دیا تقبل ایزن، تو وہ بھی مقبول ہوگا۔ کیوں؟ لأن البینۃ تقبل لدفع الیمین، اس لیے کہ بینہ جو ہے وہ قسم کو دور کرنے کے لیے بھی قبول کیا جاتا ہے۔
کما اذا قام المودع بینۃ علی رد الودیعۃ الی المالک تقبل، جیسا کہ جب مودع نے بینہ قائم کر دیا، مودع یعنی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی جائے، جیسا کہ جب مودع نے بینہ قائم کر دیا ودیعت کے واپس کرنے پر، الی المالک مالک کی طرف، جیسا کہ جب مودع نے مالک کی طرف امانت کے واپس کرنے پر بینہ قائم کر دیا، تقبلو تو وہ بھی مقبول ہوتا ہے۔ کچھ پوچھنا اس میں سے؟ کیوں بھائی؟ نہیں حضرت آگے آگے دیکھیں، وَإِنْ أَقَامَا فَبَيِّنَتُهَا إِنْ شَهِدَ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَ لَهَا، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو عورت کا بینہ مانا جائے گا، عورت کا بینہ ہے ان شہد لہو، اگر مہر مثل شوہر کی بات کا شاہد ہو، وبینتہ، اور مرد کا بینہ مانا جائے گا ان شہد لہا، اگر مہر مثل عورت کی بات کا شاہد ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس متن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بات پر بینہ قائم کر دیا، مرد کہہ رہا ہے کہ 1000 مہر تھے، اس نے بینہ قائم کر دیا 1000 تھے، گواہ پیش کر دیے، عورت کہہ رہی ہے 2000 مہر تھے، عورت نے 2000 پر بینہ قائم کر دیا، 2000 پر گواہ قائم کر دیے، گواہ کہہ رہے ہیں نہیں 2000 تھے۔ اب تو دونوں طرف معاملہ آ گیا بینہ کا، تب کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ مہر مثل کس کی بات کی شہادت دے رہا ہے، جس کی بات کی شہادت مہر مثل دے رہا ہے اس کے خلاف کا بینہ مقبول ہو جائے گا۔ مثلا اگر مہر مثل جو ہے وہ مرد کی بات کی شہادت دے رہا ہے تو عورت کا بینہ مقبول ہو جائے گا، اور اگر مہر مثل عورت کی بات کی شہادت دے رہا ہے تو شوہر کا بینہ مقبول ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ پہلے والے مسئلے کے برخلاف لگ رہا ہے ظاہراً آپ کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بینہ کے بارے میں تھوڑا سماعت کریں کہ بینہ جو ہے وہ اس لیے مشروع ہیں کہ خلاف ظاہر کو ثابت کیا جائے، خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے بینہ کو وضع کیا گیا ہے۔ اور قسم جو ہے وہ اصل کو اپنی اصل پر باقی رکھنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ قسم کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ اصل اپنی اصل پر باقی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی کے ذمہ لازم ہے۔ بینہ کون پیش کرے گا؟ بینہ پیش کرے گا مدعی، دعویٰ کرنے والا، اور قسم اس سے لی جائے گی جو انکار کرتا ہے، والیمین علی من انکر۔ تو پہلے تو لازم یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اپنے دعویٰ پر بینہ پیش کرے، اگر اس نے اپنے دعویٰ پر بینہ پیش کر دیا تو بینہ کے حساب سے بینہ کے موافق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر مدعی بینہ کے پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے تو اس صورت میں جو منکر ہوتا ہے اس سے قسم لے لی جاتی ہے۔ اب اگر اس نے قسم کھا لی منکر نے تو اب منکر کی قسم کے اعتبار سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر ہے اور یمین اس پر ہے جو انکار کرے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینات کس لیے موضوع ہیں؟ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے، اور قسم اصل کو اپنی اصل پر باقی رکھنے کے لیے مشروع اور موضوع ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہمیں یہ بتائیے
کہ نکاح میں اصل کیا ہے؟ نکاح میں اصل یہ ہے کہ نکاح مہر مثل کے ساتھ ہو. اگر مسمى فاسد ہو جائے یا بوقت نکاح جو ہے وہ مہر کا ذکر ہی نہ کیا جائے، یا اس بات پر مہر کی یا اس بات کو مقرر کیا جائے کہ مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل لازم آتا ہے. تو نکاح میں اصل یہ ہے کہ مہر مثل ہو، یا نکاح جو ہے وہ مہر مثل کے ساتھ ہو. تو وہ شخص چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو جو مہر مثل کے خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو بھی مہر مثل کے خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا بینہ جو ہے وہ قوی ہوگا، اقوا ہوگا دوسرے کے بینہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بینہ میں اس بات کے معنی زیادہ پائے جا رہے ہیں، ثابت کرنے کے معنی جو ہیں وہ اس کے بینہ میں زیادہ پائے جا رہے ہیں جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے. تو لہٰذا جس کا بینہ جو ہے وہ مہر مثل کے خلاف ہو تو اسی کا بینہ مقبول ہو جائے گا، اور جس کا بینہ مہر مثل کے موافق ہو اس کا بینہ مقبول نہیں ہوگا. جیسے ایک مثال سے میں آپ کو اتنی بات اور بھی یہ بات سمجھا دوں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ 1000 مہر تھے، بیوی کہہ رہی تھی 2000 مہر تھے. اب دونوں نے بینہ قائم کر دیا. اپنی اپنی بات پر. تو اب مہر مثل جو ہے وہ اس کا 800 ہے. مہر مثل کتنا ہے؟ 800 ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ بینہ کس کا مقبول ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ بتائیے، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. رئیس الحسن عبید ذیشان، کس کا بینہ مقبول ہوگا؟ جس کا مہر مثل مخالف ہوگا. نہیں تو کون ہوگا یہاں پر؟ بیوی کہہ رہی 2000 تھے، شوہر کہہ رہا ہے 1000 تھے. دونوں نے 1000 اور 2000 پر بینہ قائم کر دیے اور مہر مثل ہے 800. کس کا بینہ مقبول ہوگا؟ تو اس کا مانا جائے گا عورت کا مانا جائے گا. صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں پر مہر مثل موافق ہے شوہر کی بات کے، لہذا شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ ثابت کرنے کے معنی جو ہیں وہ عورت کے بینہ میں زیادہ پائے جا رہے ہیں، اور بینہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ہی موضوع ہے خلاف ظاہر کو. اور یہ مہر مثل کے خلاف ہے 2000. اب یہیں پر لے لیجئے کہ اگر جو ہے وہ مہر مثل 2000 ہو یا 2000 سے زائد ہو تو اس صورت میں شوہر کا بینہ مقبول ہوگا. ملا لیجئے. وَإِنْ أَقَامَا، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا، فَبَيِّنَتُهَا إِنْ شَهِدَ لَهُ، تو عورت کا بینہ ہوگا اگر مہر مثل شوہر کے موافق ہو. وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَ لَهَا، اور شوہر کا بینہ ہوگا إِنْ شَهِدَ لَهَا اگر مہر مثل عورت کی بات کا شاہد ہو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ لأن البینات شرعت اثبات ما هو خلاف الظاہر، اس لیے کہ بینات خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہیں جو خلاف ظاہر ہے. والیمین شرعت لبقاء الاصل علی اصلہ، اور یمین قسم یہ مشروع ہے اصل کو اپنی اصل پر باقی رکھنے کے لیے. قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بینہ مدعی کے ذمے ہے، والیمین علی من انکر، اور یمین جو ہے قسم جو ہے وہ منکر کے ذمے ہے، منکر پر ہے. والاصل فی النکاح ان یکون بمہر المثل، اور اصل نکاح میں یہ ہے کہ وہ مہر مثل کے ساتھ ہو. فالذی یدعی خلاف ذلک،
فبینۃ اقوا، تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے چاہے زوج ہو یا زوجہ ہو، تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف کا، فبینۃ اقوا، تو اس کا بینہ جو ہے وہ اقوا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت وہ سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ کہ اگر شوہر 1000 کے لیے کہہ رہے ہیں اور بیوی 2000 کے لیے، تو اگر 800 مہر مثل ہے تو بیوی کی بات صحیح ہوگی، بات صحیح نہیں؟ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے آپ کو بھائی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ شوہر کہہ رہا تھا کہ 1000 مہر بندھا تھا، عورت کہہ رہی ہے 2000 مہر بندھے تھے، اور دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بات پر گواہ پیش کر دیے۔ شوہر نے اس بات پر گواہ پیش کر دیے 1000 ہی مہر تھے، عورت نے اس بات پر گواہ پیش کر دیے کہ مہر 2000 تھے۔ تو اب ان دونوں میں سے کس کا بینہ مقبول ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کا بینہ مقبول ہوگا کہ مہر مثل جس کی بات کا شاہد نہیں ہے، مہر مثل جس کی بات کے موافق نہیں ہے۔ تو اب اتنے سے ہی آپ دیکھ لیں کہ مہر مثل جس کی بات کے موافق نہیں ہے، تو اب اگر 800 ہیں یا 900 ہیں تو کس کی بات کے موافق نہیں ہے مہر مثل؟ بیوی کے بیوی کے نہیں ہے، تو لہذا بیوی کا بینہ مقبول ہو جائے گا، اور مہر جو ہے وہ 2000 متعین ہو جائیں گے، 2000 ہوں گے۔ اب رہی بات یہ کہ ایسا ہے کیوں، تو کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہے کہ بینات کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ خلاف ظاہر کو ثابت کریں، اور مہر مثل میں اصل یہ ہے کہ نکاح میں اصل یہ ہے کہ وہ مہر مثل کے ساتھ ہو، تو نکاح میں اصل یہ ہے کہ مہر مثل کے ساتھ ہو۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ مہر مثل کے ساتھ ہو نکاح، اور یہاں پر جو ہے وہ بینہ پیش کر دیا گیا، بینہ پیش کر دیا گیا، اور بینہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے موضوع ہے۔ تو بتائیے دونوں نے بینہ قائم کیا ہے، تو ثابت کرنے کے معنی زیادہ کس میں پائے جا رہے ہیں؟ شوہر کے بینہ میں زیادہ پائے جا رہے ہیں، عورت کے بینہ میں ثابت کرنے کے معنی زیادہ پائے جا رہے ہیں؟ عورت کی عورت کے بینہ میں زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ بھائی 800 میں اور 1000 میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، ثابت تو اس سے بھی ہو رہے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے، لیکن زیادتی جو زیادہ ثابت ہو رہی ہے، زیادہ ثابت کرنے کے معنی کس کے بینہ میں پائے جا رہے ہیں؟ عورت کے بینہ میں پائے جا رہے ہیں، لہذا عورت کا بینہ مقبول ہوگا۔ آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ جی حضرت جی کیا ہے کہ مہر مثل دونوں کے درمیان ہو، کہ عورت کہہ رہی ہے 2000، مرد کہہ رہا ہے 1000، اور مہر مثل دونوں کے درمیان ہے۔ دونوں کے درمیان کیا یعنی جو شوہر کہہ رہا ہے اس سے زیادہ ہے، اور جو عورت کہہ رہی ہے اس سے کم ہے۔ مثلا 900 1100 ہے، 1200 ہے، 1300 ہے، 1400 ہے، 1900 تک، یہ دونوں مہر مثل جو ہے دونوں کے قول کے درمیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جی حضرت مہر مثل، تو اگر مہر مثل دونوں کے درمیان ہے تو دونوں قسم کھائیں گے، دونوں سے قسم لی جائے گی، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ ان میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو، ان میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو تو دونوں قسم کھائیں گے۔ شوہر قسم کھائے گا کہ 1000 تھے، بھائی بینہ نہیں ہوتا ہے تو قسم ہی لی جاتی ہے، تو شوہر قسم کھائے گا کہ 1000 تھے، عورت قسم کھائے گی کہ نہیں 2000 تھے۔ تو اگر دونوں نے قسم کھا لی، اب ظاہر سی بات اگر دونوں نے قسم کھا لی تو اس میں ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا، یا یہ کہ مہر مثل تھا
دونوں کے قول کے درمیان ہی، یعنی 1100 سے لے کر کے 1900 کے درمیان ہی، لیکن دونوں نے بینہ قائم کر دیا. عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں، عورت نے بینہ قائم کر دیا کہ 2000 تھے، شوہر نے کر دیا، کہہ دیا غلط ہو گیا کہ اگر بینہ دونوں میں سے ہر ایک نے اس بات پر قائم کر دیا اپنی اپنی بات پر، تب پھر کیا ہوگا؟ اور مہر مثل جو ہے وہ ہے دونوں کے قول کے درمیان، تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. کون سی صورت میں؟ کہ اگر دونوں کے قول کے درمیان مہر مثل ہو اور دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے، دونوں سے قسم لی گئی اور دونوں نے قسم کھا لی، پھر جھگڑا تو ختم کرنا ہی ہے. تو جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ کہتے ہیں مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جو اس عورت کا مہر مثل ہے وہ اسے دیا جائے گا، عورت وہ لے گی. یا یہ کہ مہر مثل دونوں کے درمیان تھا اور دونوں نے اپنی اپنی بات پر بینہ پیش کر دیا، تو اس صورت میں بھی بینہ قائم کر دیا جائے گا، اس صورت میں بھی مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کیوں بھائی؟ جی حضرت. جی حضرت. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا، اور اگر مہر مثل ان دونوں کے درمیان ہو، تحالفا تو زوجین قسم کھائیں گے. اے ان کان مہر المثل بین ما يدعي الزوج والمرأة، یعنی اگر مہر مثل اس کے درمیان ہو جس کا شوہر اور عورت دعویٰ کر رہے ہیں، ولا بینۃ لأحدہما، اور ان میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے، تحالفا تو وہ دونوں قسم کھائیں گے. فإن حلفا تو اگر دونوں نے قسم کھا لی، او اقاما یا دونوں نے بینہ قائم کر دیا، قضی بی اے بے مہر مثل، تو مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. فإن حلفا قضی بمہر المثل، تو اگر دونوں نے قسم کھا لی تو مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وقضا ان اقام کل منہما البینۃ، اور ایسے ہی اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کر دیا تو بھی مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ. اچھا، اور ایک مسئلہ یہ ہے، آپ لوگ بتائیے کہ اگر مہر مثل جو ہے دونوں کے قول کے درمیان ہو اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے صرف بینہ قائم کر دیا، چاہے شوہر نے بینہ قائم کیا یا جو ہے مرد نے بینہ، عورت نے بینہ قائم کیا، تو اب کیا ہوگا؟ حکم کیا ہوگا؟ بینہ والی کی بات مان لی جائے گی. بینہ والے کی بات مان لی جائے گی، بالکل صاف اور ظاہر بات ہے. اسی کو مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر ایسی صورت میں ان میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کر دیا ہے تو اس کا بینہ مقبول ہو جائے گا. اور ماتن نے اس قسم کو اپنے متن میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ قسم بالکل ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کر دیا ہے تو بینہ والے کی بات مان لی جائے گی اور اسی کے بینہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. دیکھ لیجیے، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا فقط، اور اگر ان میں سے ایک نے بینہ قائم کیا صرف، تقبل بینتہ تو اس کا بینہ مقبول ہوگا. ولم یذکر هذا القسم لظہورہ، اور مصنف نے اس قسم کو ذکر نہیں کیا لظہورہ، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. چلیے